السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئٹس جیسے سرٹیفکیٹ کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ انگلش بولے جانے والے ممالک میں اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز کو ویزا حاصل کرنے کے لیے آئٹس کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آئٹس اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز دونوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جب ہم آئٹس کی بات کرتے ہیں تو جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور کی گونج کو کون روک سکتا ہے؟ ریئلی اٹس سکسیس سٹوریز آر انکاؤنٹیبل۔ ہماری یہ خوش بختی کہ آج ہمارے ساتھ جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سر این ایس ثاقب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے آئٹس کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے۔ سو آر یو ریڈی سر؟ تھینک یو، آئی ایم ریڈی، پرفیکٹلی آلرائٹ، تھینک یو۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اصل میں آئٹس کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عمدہ سیشن کا آپ نے اہتمام کیا ہے، اور آئلٹس کرنے والے اسٹوڈنٹس جو ہے، پراسپیکٹیو اسٹوڈنٹس، ان کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، چونکہ بنیادی انڈرسٹینڈنگ اس میں آئلٹس کے حوالے سے ملے گی۔ یقیناً آئلٹس IELTS اسٹینڈس فار انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم۔ ایک یہ انٹرنیشنل ٹیسٹ ہوتا ہے انگریزی زبان کا، انگلش لینگویج کا، تو اس کے لیے انگلش لینگویج پہ عبور ہونا بہت ضروری ہے۔ انگلش لینگویج پہ عبور ہو، تھوڑی سی آپ کے پاس نالج ہو جس میں آپ چیزوں کو ایکسپریس کرنا جانتے ہو۔ یہ 4 ماڈیولز پر بیس کرتا ہے: لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ سو 4 سب ٹیسٹ کے اگر کمبینیشن کو دیکھا جائے تو آئلٹس بنتا ہے۔ تو آئلٹس بہت ہی ایک مزے کا ٹیسٹ ہے جس کی پریپریشن جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور ڈیفینیٹلی کرواتا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آئٹس مشکل ہے؟ مطلب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آئٹس بلا ہے۔ سو واٹ ڈو یو تھنک؟ آئلٹس بلا تو یقیناً نہیں ہے، یہ ایک ایگزام ہے اور یہ پریپریشن مانگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو آئلٹس کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کمیونٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ باہر ممالک میں، جیسے کہ انگلش بولنے والے کنٹریز جو UK، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، ان میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کی یونیورسٹیز، کالجز میں جانا چاہتے ہیں، وہاں جا کے گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، MPhil اور PhDs کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آئلٹس پہلے سے ان کا سرٹیفکیٹ تیار ہو، انہوں نے پریپریشن کر رکھی ہو، ایگزام دے کر ان کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہو، چونکہ ڈاکومنٹیشن کی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب ایمبیسی میں آپ فائل کرتے ہیں، سملرلی جب آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں، UK، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ اور بہت سے ممالک آج امیگریشن کے لیے آئلٹس کے ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آئلٹس کے ڈاکومنٹ تیار ہو آپ کے پاس۔ تو بنیادی سوال کیا تھا آپ کا؟ یہ تو میں نے بتایا کہ آئلٹس کے لیے کن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ سوال کیا تھا آپ کا؟ کیا آئلٹس جو ہے وہ مشکل ہے؟ مطلب لوگ اس کو بہت ڈیفینیٹلی ناٹ، مشکل بالکل بھی نہیں ہے، اور بس اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ دیکھیے 3 سٹیپس ہیں اس کی پہلی انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر اس کی پریپریشن ہے، اور پھر اس کے بعد انالیسز ہے جو کہ ایگزامنر جو ہے وہ دیکھے گا، اس پہ آپ کو فیڈ بیک دے گا۔ سو انڈرسٹینڈنگ دا فارمیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہر ایک پیپر کی ڈیوریشن کتنی ہے، اور اس کو کیسے تیار کرنا ہے آپ نے۔ ایگزامنر آپ کو یا ٹیچر اور ریسورس پرسن یا ٹرینر جو آپ کا ہوتا ہے یا مینٹور ہوتا ہے آئلٹس کا، وہ بتاتا ہے آپ کو کہ اس کا فارمیٹ کیا ہے، اور فارمیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد پھر آپ اس کی پریپریشن کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور پریکٹس جب بھی کرتے ہیں تو پھر آپ ڈیفینیٹلی آپ کو فیڈ بیک کی ضرورت ہوتی ہے کہ کتنا ٹھیک ہے، کتنے بینڈ اسکورز میں بن سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی موک ٹیسٹ جب کسی انسٹیٹیوشن میں ہوتے ہیں، جو کہ جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور میں بہت سارے موک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں ایگزامینیشن جانے سے پہلے، بلکہ ایوری ڈے از اے موک ٹیسٹ ڈے، جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، پہلے انٹروڈکشن دیتے ہیں کسی بھی چیز کا، اس کے فوراً بعد آپ کی پریپریشن کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ویکنیسز ہیں، کن ایریاز میں آپ کا کام ہونے والا ہے۔ جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ وہ غلطی نہیں دہراتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے بینڈ اسکورس کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں بٹ بائی بٹ۔ ٹھیک ہے۔ تو سر جنرل آئلٹس اور اکیڈمک آئلٹس، ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ جنرل ٹریننگ آئلٹس جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے یا ریکوائرڈ ہوتا ہے پروفیشنلس کو جو کہ امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جنرل ٹریننگ آئلٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اکیڈمک آئلٹس ہے وہ اسٹوڈنٹس کو جو کہ اکیڈیمکلی مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں، بیرون ممالک کی جو کہ انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں ان میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اکیڈمک آئلٹس کی ضرورت ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے. دیکھیے 4 سب ٹیسٹ آئلٹس کی ہوتی ہیں, لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ, رائٹنگ. لسننگ اور اسپیکنگ دونوں طرح کے ٹیسٹ کے ایک سے ہی ہیں, اس میں کوئی ایک ذرا سا بھی فرق نہیں ہے, بال برابر, یہ ہیئر لائن ڈفرنس بھی نہیں ہے. بالکل وہی ٹیسٹ جو ہے وہ جنرل ٹریننگ کا ہوگا, وہی ٹیسٹ پروفیشنل ایکیڈیمک والوں کا ہوگا, ایکیڈیمک ورژن کا اور جی ٹی ورژن کا. اور جب تھوڑا فرق جو ہوتا ہے وہ ریڈنگ اور رائٹنگ میں ہوتا ہے. جو ریڈنگ ہے اس میں آپ کو تھوڑا سہولت کے ساتھ ذرا ویکیبلری اس کی ذرا آسان ہوتی ہے جنرل ٹریننگ کی, اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی آسان ہوتا ہے, کوشچن آنسر فائنڈنگ پروسیس بھی آسان ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب پروسیس اس کا آسان ہے, ٹیکسٹ ایزی ہے اس کا, لیکن اس کا مارکنگ کرائٹیرین تھوڑا ڈفرینٹ ہے اس سے. اگر آپ کا ریڈنگ میں جنرل ایکیڈیمک والوں کا 30 کریکٹ آنسرز ہوں تو 7 بینڈ سکورز بنتا ہے. آن دا ادر ہینڈ جنرل ٹریننگ والوں کا 33 34 ہوں تو آپ کا جو ہے وہ 7 بینڈ سکورز بنتا ہے. لہٰذا اس میں تھوڑا ڈفرینس یہ ہے. ادروائز اگر وہ آسان ہے تو مارکنگ کرائٹیرین ڈیفیکلٹ ہے, تو یہ ذرا تھوڑا ٹف ہے مجھ سے. تو اس طرح سے یہ فرق ہے. اور رائٹنگ میں جو ہے وہ دونوں کو ٹاسک 1 جو ہوتا ہے وہ تو وہی ہے, ایک ایسے رائٹنگ ہوتی ہے, وہ دونوں نے ایکیڈیمک والوں نے جنرل ٹریننگ والوں نے ایک صحیح کرنا ہے. لیکن آپ جنرل ٹریننگ والوں نے جہاں لیٹر کرنا ہوتا ہے وہاں ایکیڈیمک والوں نے ٹاسک 1 جو ہوتا ہے وہ گراف, چارٹ, ٹیبل, پائی چارٹ, لائن گراف, میپ اور پروسیس, اس طرح سے کوئی نہ کوئی ایک چیز آتی ہے جس کو انہوں نے ایکسپریس کرنا ہوتا ہے, جو اس میں انہوں نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے. 150 ورڈز میں دونوں کا ٹاسک 1 ہوتا ہے جس میں ایکسپریس کرنا ہے, اور 250 ورڈز منیمم جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ٹاسک 2 کی ہے. ٹاسک 2 دونوں کا ایسے رائٹنگ ایک جیسا ہی ہے, جو ان کا ٹاسک 1 ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایکیڈیمک والوں کو بتایا میں نے آپ کو گراف, چارٹ, ٹیبل ہوتا ہے, اور جنرل ٹریننگ والوں کا ایک لیٹر ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے, ادروائز تو آلموسٹ ایک جیسا ہی ٹیسٹ ہے دونوں کا. Alright sir, as we all know that skills are very important. تو آپ یہ بتائیں کہ IELTS skills کیا ہے؟ آئیلٹس کے لیے بنیادی طور پر آپ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے IELTS انٹرنیشنل انگلش لینگویج, میں یہ کہتا ہوں کہ انگلش لینگویج بہت اچھی ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ کی, اور آپ بس ایک اماؤنٹ آف نالج بھی ہونی چاہیے. اگر آپ نے کوئی ایکیڈیمک ایجوکیشن کی ہے جس میں آپ نے انٹرمیڈیٹ, گریجویشن, پوسٹ گریجویشن کیا ہے, تو آپ کے پاس سرٹن اماؤنٹ آف نالج بھی ہوتا ہے, اور آپ نے اوور دا ایئر سے ایکوائر کیا ہوتا ہے. وہ اماؤنٹ آف نالج آپ کے پاس ہو جس میں آپ کا جنرل نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے, آپ کی کامن سینس کی چیزیں ان کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کی جو ہے وہ ورلڈ ٹو ورلڈ جو ایشوز چل رہے ہیں ٹوڈے ان کے بارے میں, جیسے ٹیکنالوجی ہے یا آپ انوائرمنٹ سائنس ہے جس میں آپ اس طرح کے ٹاپکس ہیں, ان چیزوں کے بارے میں آپ کی اویئرنیس ہونی چاہیے. پھر اس کے ساتھ جا کر آپ کی لینگویج بھی بہت اچھی ہونی چاہیے. تو لینگویج اور آپ کا جنرل نالج دونوں کا بلینڈ ہوتا ہے تو ایک اچھا ایک اٹیمپٹ آپ آئلٹس کا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے, لینگویج اچھی ہے, تب بھی آپ امپاسبل ہے آپ کا, چونکہ اس میں آپ کو کچھ لکھنا بھی پڑے گا. ٹھیک ہے, ہم بہت ساری اسٹوڈنٹس کو جن کے پاس نالج بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے ٹیمپلیٹس ہیں ہمارے پاس آئلٹس کے, ایسیز کے, آئلٹس کے پارٹ 1 کے, پارٹ 2 کے, رائٹنگ کی بات کر رہا ہوں, جس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم آپ لکھ سکتے ہیں اور بہت اچھا لکھ سکتے ہیں, اس میں آپ 7, 6, 7, 8 بینڈ سکورز اکارڈنگلی آپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی بنیادی طور پر آپ کے پاس اپنی بیسک ایبلٹی ہونی چاہیے, جس کے پاس آپ کے پاس اماؤنٹ آف نالج ہو, اور پلس آپ کی لینگویج پر آپ کی بہت ہی شاندار گرپ ہو. دونوں کا بلینڈ ہوتا ہے تو آئلٹس کا شاندار آپ کا ٹیسٹ اٹیمپٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کے ریکوائرڈ بینڈ سکورز جو بھی آپ کے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں آج داخلہ لینے کے لیے 6.5, 7, 6.5 میں تمام یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے. کچھ کی جو پوسٹ گریجویشن یا PhD کے لیے جاتی ہیں, کچھ یونیورسٹیز ان کے لیے 7 بینڈس ریکوائر کرتی ہیں. اور اس میں پروفیشنل جیسے ڈاکٹرز ہیں ان کو 7 بینڈ سکورز یا 7.5 بینڈ سکورز کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح سے دیگر پروفیشنل جیسے امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے والے ہیں ان کو 8,777 اس کے لیے کینیڈین امیگریشن کے لیے, اور ٹیٹرا 7 جو ہے وہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں آسٹریلین امیگریشن کے لیے. سو اس طرح سے ہمیں جاننا ہے کہ ہماری بینڈ ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کورس کی, اس کے پھر اکارڈنگلی ہم پریپریشن کرواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ان کے ریکوائرڈ بینڈس کو ضرور ملنے چاہیے.
سر کیا آپ آن لائن کلاسز بھی آفر کرتے ہیں اپارٹ فرام فزیکل کلاسز؟ مطلب اگر کوئی بیرون ملک سے آپ سے آئٹس کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو کیسے انٹرٹین؟ ایبسلیوٹلی، ابھی بھی ہم ٹرین کر رہے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اور انٹرٹین کر رہے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جو کہ بیرون ممالک میں ہیں، بہت سارے کنٹریز میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آن لائن سپورٹ ملے، چونکہ ہمارے کیمپس میں آ کر ڈیفینیٹلی باہر سے پڑھنے والے بچے بہت مشکل ہوتا ہے. اگرچہ بہت سارے بچے ایسے ایگزامپلس بھی ہیں باہر سے ممالک سے لوگ آ کر ہمارے کیمپس میں فزیکل ٹریننگ لی ہے، انہوں نے آن کیمپس کلاسز اٹینڈ کی ہیں. لیکن اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں کال کریں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپریشنل ہے، اس پہ آپ کال کر کے ہم سے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لے کر بات کر سکتی ہیں. سڈنلی ہمارے پاس ایک ٹیم ہے ٹیچرس کی، بہت ہی ٹرینرس کی، ان میں ہم دیکھتے ہیں کس ٹیچر کو ایلوکیٹ کرنا ہے دوسرے ٹیچر کے ساتھ، دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو اکارڈنگلی ہم انشاءاللہ کلاسز کو اٹیمپٹ کر بھی رہے ہیں. ہمارے مارننگ اور ایوننگ سیشن چل رہے ہیں آن لائن کلاسز کے. فزیکل کلاسز تو ڈیفینیٹلی ہو رہی ہیں. مارننگ سیشن ہمارا 9 سے 12 کا سیشن ہے جس میں لینگویج کورس اور آئلٹس کی کلاسز ہو رہی ہیں. ایوننگ سیشن ہمارا 5 سے 8 ہے جس میں پروفیشنلز لینگویج کورسز کرنے کے لیے اور اسی طرح سے آئلٹس کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس پروفیشنلز دونوں آ سکتے ہیں. تو مارننگ سیشن بھی ہے، ایوننگ سیشن بھی ہے. اسی طرح سے آن کیمپس، اسی طرح سے آن لائن کے لیے اسٹوڈنٹس کا مارننگ سیشن بھی ہے، ایوننگ سیشن بھی ہے. دونوں سیشنز اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ کسٹمائز کلاسز ہوتی ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کی ذرا ڈفرنٹ ڈیمانڈس ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹائم سلاٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے، ان پر ڈیوریشن ذرا کم ہوتی ہے. تو اس کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑے وقت میں زیادہ بہتر انداز میں کیسے فاسٹ ٹریک کے ساتھ ایکوائر کر سکتے ہیں لینگویج اسکلس کو اور آئلٹس کے پیٹرن کو. سر یہ بتائیں کہ میکسیمم ٹائم ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے آئلٹس کے لیے جو درکار ہوتا ہے وہ کتنا ہے؟ آئلٹس اٹیمپٹ کرنے کے لیے فار ایگزامپل اگر آپ نے ہمارے پاس یہاں آتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بیک گراؤنڈ نالج پر، آپ کی ایجوکیشن پر، آپ کی ایکسپرٹیز پر. اگر آپ لینگویج میں بہت شاندار ہیں، ماہر ہیں، او لیولس سی لیولس کا رکھا ہے، یا آپ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں، یا آپ کی ویسی لینگویج میں بہت اچھی گرپ ہے اور نالج آپ کے پاس ہے اور ہائیلی کوالیفائڈ ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ تھوڑا چھوٹے ٹائم سلاٹ میں آپ ایک فریم میں پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس 1 month کورس ہوتا ہے جن لوگوں کی انگلش ابو ایوریج ہوتی ہے، ایکسلنٹ ہوتے ہیں. جو اس کے بعد ہمارے پاس 2 months کا کورس ہے جن بچے جو ایوریج ہوتے ہیں، نیدر ٹو گڈ ناٹ ٹو بیڈ، انٹرمیڈیٹ کائنڈ آف پیپل ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس 2 months کا کورس کا ایک پلان ہے جس میں ہم ان کو پھر لینگویج کورس بھی ساتھ کرواتی ہیں اور آئلٹس کی پریپریشن بھی دیتے ہیں. یہ ہماری اسپیشلٹی ہے پورے لاہور میں کہ ہم آئلٹس کے ساتھ ساتھ اسپوکن انگلش سپورٹ بھی دیتے ہیں جہاں اسٹوڈنٹس کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت سارے ایسے آتے ہیں جن کی لینگویج بہت اچھی نہیں ہوتی ہے، تو ان کو ہمیں لینگویج میں بھی ٹرین کرنا پڑتا ہے آئلٹس کرواتے ہوئے. اور اس کے علاوہ پھر جو بہت ہی بلو ایوریج ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس 4 months کا پلان ہوتا ہے جس میں لینگویج کورس بھی ہوتے ہیں، آئلٹس بھی ہوتا ہے. ویسے آئلٹس کی کلاس ہمارے پاس 1.5 hours کے لیے مارننگ سیشن بھی ہے، ایوننگ سیشن بھی ہے. 1.5 hours مارننگ کا سیشن ٹائم سلاٹ ہوتا ہے 10:30 to 12 o'clock. ایوننگ سیشن ہوتا ہے 5 to 6:30. اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ایوریج ہے، بلو ایوریج ہے، تو ان کو ہم پھر 3 hours کی کنسیکیٹو کلاس دیتے ہیں جن میں آپ کو اسپوکن انگلش کورس اور آئلٹس دونوں کورسز ہم ایک ہی وقت میں اٹیمپٹ کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور ان کو اچھی پریپریشن بھی ملے. جس میں مارننگ کا ٹائم جو ہے وہ 9 سے 12 ہے اور ایوننگ کا ٹائم 5 سے 8 ہے. اس طرح سے ہم کلاسز کو کنڈکٹ کرتے ہیں. سر کوئی آئلٹس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ مطلب آپ کی ویب سائٹس ہوں گی یا؟ جی ڈیفینیٹلی ہماری ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے، ہمارا گوگل پہ پریزنس ہے. آپ جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور لکھیں، آپ سر این ایس ثاقب لکھیں، آپ اس طرح سے کچھ بھی اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کو جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور کا کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور تمام تر جو پیرافرنیلیا اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ہماری سوشل میڈیا پہ بھی پریزنس موجود ہے. آپ چلے جائیے یوٹیوب پہ، ہمارا ایک چینل ہے جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور کے نام سے، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اور لٹل بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ پریس ضرور کیجیے گا آل کے لیے. اس سے ہوگا ہماری تمام تر جتنی بھی نیولی اپلوڈ ویڈیوز ہوں گی، اپلوڈ کی جا رہی ہوں گی، وہ تمام سے آپ باخبر رہیں گے اور آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اس کے لیے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے اپارٹ فرام دیٹ یہ جو فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر پہ ہم اکاؤنٹ بنانے جا رہے ہیں، اس طرح سے لنکڈ ان پر ہیں ابھی کے پاڑھم. تو یہ تمام تر جتنی بھی سوشل میڈیا کیمپین ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو ہم کہیں بھی آپ ہمیں کوشش ڈھونڈنا چاہیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ یور ٹائم. ایک چھوٹی سی آپ کو آئلٹس لائف سکلز کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی بتانا تھا، یہ کہ آئلٹس لائف سکلز ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں
बेग योर आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैंने कहा कि ज़रूरी है कि आइट्स के हवाले से एक और रेलेवेंट कोर्स है। आइट्स लाइफ स्किल्स वो लोग करती हैं, वो लोग जो मैरिड हैं, कोई भी आपका स्पाउस अगर यूके में है, हस्बैंड या वाइफ है, और उसका स्पाउस हस्बैंड या वाइफ यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, या किसी भी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश नॉन नेटिव कंट्रीज में मौजूद है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, उनको आइट्स लाइफ स्किल्स भी करना पड़ता है यहाँ से। अगरचे बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन उसकी प्रेपरेशन ज़रूरी है। किसी ने मैट्रिक भी किया हो, इंटरमीडिएट किया हो, आसानी के साथ वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रेपरेशन का होना ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आप अगर अच्छी प्रेपरेशन लेंगे, जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर के प्लेटफॉर्म पर आपको जो है वो प्रॉपरली एंटरटेन किया जाता है। आपको कोर्सेज के अंदर कोशिश की जाती है कि जो अगर किसी को इंडिविजुअल स्पोर्ट की ज़रूरत है, उसको क्लास से अलग से इंडिविजुअल स्पोर्ट भी देते हैं हम, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर जो वीकर एरियाज हैं, आपकी लेक्यूनास हैं, जो लैंग्वेज के अंदर हैं, जो आपके वीकनेसेस हैं, उन चीज़ों को भी आपको हम ब्रिज करें, उस गैप को, और आपको एक अच्छी तैयारी करवाएं जिसमें आप शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस करें। अगर आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे तो शानदार रिजल्ट हमारा एम्बेसडर बन जाएगा, और यकीनन जहाँ भी आप जाएंगे आपको तो सर साकिब की और जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर की तो याद सताती रहेगी ना आपको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।